أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جناب قاری محمد حافظ جمال صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے، بڑا اہم دن ہے. آج کے دن کی مناسبت سے بات کی جانی چاہیے قربانی کے حوالے سے. جیسے بہت سارے سوالات موصول ہو رہے تھے، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہفتے میں کسی ایک روز ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کر لی جائے. اسی مناسبت سے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ مناسک حج ادا کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آج پروگرام میں خاص طور پہ گفتگو کی جائے گی. آج کا دن بڑا اہم ہے، اس دن کی فضیلت بھی بڑی ہے، اس حوالے سے بھی آج پروگرام میں ضرور گفتگو کریں گے. بڑے خاص مہمان آج اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے، ان کا آپ سے تعارف بھی کروائیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے ہفتے کے اندر ایک دن ایسا پروگرام رکھا جائے، بالخصوص آپ کی صحت کے حوالے سے. جیسے پیغامات موصول ہو رہے تھے، تو ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آج آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج جو حج کی ادائیگی ہے، اس کے حوالے سے بھی خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کا جو پینل ہے ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا، اور اس کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہمارے بڑے محترم پروفیسر ڈاکٹر سید علی نصر عسکری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. خصوصی دعوت پر آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں. آپ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں طب کے حوالے سے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر بڑی خدمات آپ کی رہی ہیں، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جدی پشتی، اور بڑا کام اس حوالے سے آپ نے کیا ہے. خاص طور پہ پاکستان سے باہر کافی عرصے مقیم رہے، امریکہ میں وہیں سے اپنی تعلیم بھی مکمل کی، اور پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اور بڑے عرصے سے پاکستان میں جو ہے طب کے حوالے سے خدمات اپنی دے رہے ہیں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تفصیل سے آج گفتگو کریں گے سارے معاملات پر. بہت سارے پیغامات ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں، اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ہمارے اپنے پیر فراست علی قادری نظامانی صاحب. کسی تعارف کے محتاج اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو K21 نیوز دیکھ رہے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے ہماری ٹرانسمیشن کو فالو کر رہے ہیں، آپ پیر صاحب کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور ہماری ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں. خاص طور پہ جو اہم دینی معاملات ہیں
اس پر بہت کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ ہونے میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا عارفی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ساتھ ساتھ دیگر ہمارے مہمان بھی یہاں پر موجود ہوں گے, ان کا بھی آپ سے تعارف کرواؤں گا. پروگرام کے آغاز میں قاری محمد حافظ جمال صاحب نے تلاوت کلام پاک پیش کیا, ان کو بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہے. اس کے علاوہ ارشد لودھی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے, نعت خواں, ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا ارشد لودھی صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. سب سے پہلے ڈاکٹر سید علی نصر عسکری صاحب سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بڑے عرصے پاکستان سے باہر مقیم رہے, اور ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے لوگ پڑھ کر پاکستان سے باہر جا کے سرو کر رہے ہیں. آپ کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا, آپ نے واپس پاکستان آ کر کام کرنا زیادہ بہتر سمجھا. کیا وجوہات تھی؟ میں چاہوں گا تھوڑی اس حوالے سے پہلے تھوڑی گفتگو ہو جائے. آپ کا سوال بڑا ماشاءاللہ موضوع کے مطابق ہے. جی بات یہ ہے کہ امریکہ میں کیلیفورنیا یونیورسٹی جی میں جی وہاں سے میں نے ڈاکٹریٹ کیا. جی یہاں لاہور سے طبیہ کالج لاہور سے میں نے جی طب کی تعلیم حاصل کی, جی جی اور پھر امریکہ چلا گیا. میری خواہش یہ تھی کہ میں تمام طب کے امور میں جی ایک پرفیکٹ ہو جاؤں, ٹھیک. کیونکہ میرے گھرانے میں علم و حکمت کے حوالے سے بہت معاملات رہے. ننیال جی میرا سارے ڈاکٹروں سے بھرا ہوا جی تھا, ماشاء اللہ, اور دھدیال جو ہے وہ سارے حکیموں سے بھرا ہوا تھا. بالکل. تو والدہ چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں, اور والد چاہتے تھے میں حکیم بنوں. بہت خوب. تو میں نے دونوں کی خواہشات پوری کی. کیا کہنا. امریکہ میں کیلیفورنیا یونیورسٹی سے میں نے ایم ڈی کیا, ڈاکٹر میڈیسن. جی پھر ایم ڈی ایچ کیا, یعنی ایم ڈی ان ہربالوجی ہربل جی سائنسز میں جی کیا. جی بالکل. اسی طرح این ایم ڈی کیا, ڈاکٹر نیوکلیئر میڈیسن. جی تو نیوکلیئر میڈیسن میں میں ماشاء اپنا اللہ. وہاں پڑھاتا بھی رہا. جی پی ایچ ڈی جو ہے ریلیجس سائنسز میں جی کیا, جی مذاہب ماشاء عالم اللہ پہ کیا, ماشاء اللہ. اور ہربالوجی پہ پی ایچ ڈی کیا. جی جی تو اس کے ساتھ پھر میں وہیں پہ میں نے جو ہے ایجوکیشن دینا شروع کر دی. جی 7 یونیورسٹیز میں میں ایجوکیٹ کیا, جس ماشاء میں اللہ پیسیفک یونیورسٹی, اسٹاکٹن یونیورسٹی, کیلیفورنیا یونیورسٹی, ماشاء اللہ. یونیورسل لائف یونیورسٹی, اس طریقے سے. تو میرے مختلف سبجیکٹس ہوا کرتے تھے, ہالسٹک میڈیسن, جی نیچروپیتھی, نیوکلیئر میڈیسن, ماشاء اللہ. اور ریلیجس سائنسز, مذاہب عالم پر جو ہے وہ واہ. باقاعدہ طور پر وہاں پہ لیکچرز ہوتے تھے. اور 19 سال میں وہاں پر میں نے وہاں پر پریکٹس کی ہے. ایجوکیٹ کیا. بہت بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ. تو میری ایلوپیتھی پریکٹس بھی رہی. پھر میں نے سوچا کہ نئی طب نبوی پر میں نے جو کام کیا, جی تو اس میں مجھے یقین اور ایمان کی کیفیت میری کیا پیدا ہوئی کہنا کہ اس سے بہترین طریقہ علاج دنیا میں کوئی نہیں. نہیں ہو سکتا. یہ وجہ بنی جس کی یہ وجہ ہو سے گیا. آپ اس اور طرف مت کر گئے. پاکستان واپس دیکھیں, کل شین یرجعون الی اصلہ, واہ, ہر چیز اپنے اصل اور مرکز کی طرف آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کہیں بھی ہو بچہ ماں کی گود میں واپس آ کیا جاتا ہے. کہنا. بہت خوب. تو ہم اپنے ملک میں واپس آ گئے. یہاں خدمات زیادہ ضروری تھی, جی یہاں میری جی ضرورت تھی, بالکل ٹھیک. میرے لوگوں کو, قوم کو, عوام کو. یہاں آ کر پھر ہم نے وہ جذبہ یہاں پر لے جی کر ہاں آ جی گیا. کیا طبی کہنا. خدمات بہت شروع خوب. کی, کیونکہ میرے پردادا مسیح الہند حکیم جی سید محمود علی شاہ دہلوی, بالکل. یہ آپ جو ہے ہندوستان میں آپ نے باقاعدہ یہ اعزاز حاصل کیا اس وقت کی جی سلطنت حکمرانوں سے. جی جی اور پھر ملکہ وکٹوریہ کا علاج کیا, بکنگم پیلس میں آپ کی خداویز تصویر ہے, ماشاء اللہ. اور وہاں پہ جارج ہشتم کا بھی علاج کیا. اس طرح وہاں پر بھی حکمت کے جھنڈے گاڑ دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں دہلی کے حکیم بہت مشہور رہے. بالکل بالکل. ویسے تو حکیم ہیں, جی لیکن جی دنیا میں سرٹیفائڈ پرفیکٹ کوالیفائڈ حکیم جو ہیں, ماشاء اللہ علم و حکمت پہ بہت کام کیا, بالکل ریسرچ بالکل. کی باقاعدہ. حکیم اجمل خان دہلوی, جی 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 شفاء بڑا نام الملک, ہے. جی میرے پردادا ان کے استاد تھے, ماشاء اللہ. مسیح الحکیم سید محمود واہ. علی شاہ دہلوی, اور دادا ان کے شاگرد تھے. میرے دادا کا خطاب تھا حاذق الہند, ماشاء یعنی اللہ. اسکالر آف انڈیا, بہت خوب. اور پردادا مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا تھا. واہ. تو یوں میرے دادا جو ہے 7 ریاستوں کے مولج تھے, جس جی میں حیدرآباد دکن, مالیر کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, جی جی خیرپور میرس, لوہارو اسٹیٹ, اچھا. اور اسی طریقے سے جونا گڑھ ریاست وغیرہ, اس کی باقاعدہ طور تو وہ پر شاہی لیگیسی مولزین کنٹینیو ہے تھے. اس وقت جی آپ ہاں نے جی. جس کو جاری رکھا ہوا ہے. بہت خوب ماشاء میرے اللہ. والد جو ہیں وہ حکیم سید ظفر عسکری, جی آپ کا مزار لاہور میں شاہی قلعے کے بالکل عقب پہ جی موجود جی ہے, جی یادگار پاکستان کے سامنے. بالکل. اور میرے تایا حکیم علی احمد نیل واسطی بھی وہاں دفن ہیں دونوں, جی اور وہاں پہ حضرت شیر شاہ ولی, حضرت چراغ شاہ ولی. تو پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو یعنی کہ طب کا جو سلسلہ ہے وہ پورے
خاندان کے اندر جاری و ساری رہا. تو میرے یہ والد جو سلسلہ تھے آپ نے وہ continue شہنشاہ رکھا ہے. ایران جی کے مولوی رہے، ماشاء اللہ. شاہ اردن کے رہے، اور افغانستان کے ظاہر شاہ کے مولوی رہے. جی جی تو یوں جو ہے یہ میرا سلسلہ جو ہے یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آج آپ کے آپ نے اس پروگرام کو میں ہوں، آپ کی کنٹینیو رکھا ہے دعوت پہ لیگیسی آیا. کو. بہت خوش ماشاء اللہ. جی تو یہ ڈاکٹر عسکری صاحب سے جو ہے کچھ بہت سارے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، صحت کے حوالے سے خاص طور پہ جو پیغامات موصول ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک سلسلہ ہم شروع کریں گے نیکسٹ ویک سے. آپ ان کو دیکھیں گے بھی ہمارے ساتھ، بہت سارے سوالات جو ہے ان کے جوابات بھی آپ کو براہ راست دیں گے. اور پیسا فراست علی قادری صاحب کی طرف آؤں گا، اور موقع ایسا کہ آج اس کے اوپر گفتگو کی جانی چاہیے آج کے دن کی مناسبت سے. سب سے پہلے تو قربانی کا معاملہ اور سوالات بہت سارے، میں چاہوں گا اس کے اوپر فرداً جو ہے آپ سے جوابات لے لیے جائیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے. اب ایک سلسلہ جیسے جاری ہے کہ بہت سارے لوگ کیونکہ مقروض ہو گئے کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ معاشی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سوال سب سے زیادہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جناب کیا جو صاحب استطاعت تھے اس وقت استطاعت نہیں رکھتے، قربانی کیا ان کے اوپر اس وقت فرض ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ یہ ادائیگی نہیں کر سکیں گے تو کیا گناہ کے مرتکب ہوں گے؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی گفتگو ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا فضل ہے، احسان عظیم ہے جی کہ K21 کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ایسے جتنے بھی دینی معاملات آتے ہیں اس پہ آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں، بالکل بالکل اور سب لائق تحسین ہیں. اللہ کی اور خاص طور پہ یاسر بھائی آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے. بات یہ ہے کہ آپ نے فلسفہ قربانی اور سنت ابراہیم پر بات کرنے کا آج جو موضوع چنا ہے بہت اعلیٰ ہے بالکل اور وقت کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اب لوگ مقروض ہیں، جی تو سب سے پہلی بات قرض دار پہ قربانی نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے جو اس کا آسان لفظوں میں یہ بالکل ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو صاحب استطاعت ہے ہمیں چاہیے، اس کو چاہیے کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر جس پر زکوٰۃ فرض ہے جی تو زکوٰۃ وہ ادا کرے، ٹھیک ہے جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے. ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ فرماتے ہیں کہ سال زکوٰۃ کے لیے تو یہ معاملہ ہے کہ پورے 12 مہینے جو مال آپ کے پاس رہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے لیکن قربانی کا معاملہ اگر 24 گھنٹے سے پہلے بھی آپ کو رقم آ جاتی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی. واجب ہو جاتی. کیا کہہ تو رہے یہ ہیں؟ بہت ضروری ہے. یہ ضروری ہے بالکل ٹھیک اور یہاں تک فرمایا کہ قربانی ایسا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں، جیسے کہ رمضان میں آپ یہ سمجھ لیے کہ روزہ فرض ہے، جی پورے مہینے انسان روزے رکھتا ہے، بالکل ٹھیک ایک مشقت کرتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر اپنی روح کو جلا بخشنے کے لیے پھر وہ خوشی مناتا ہے. عید الفطر آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے اسی طرح عید الاضحیٰ ہے کہ یہ حج اتنا مقدس مہینہ ہے. بالکل جب یہ ان ایام میں انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اس خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی کو وہ جب ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، عید والے دن قربانی سے بہتر میرے نزدیک کوئی عمل نہیں. کوئی عمل نہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ خون جو بہاتا ہے وہ سب سے اچھا عمل، اور یہاں تک کہ قربانی کے لیے جو پیسہ اس دن خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب سے مقبول عمل میرے نزدیک سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ اب ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چلنے کے لیے ہے کہ جی قربانی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو گئے ہیں، ہر چیز کے اندر سوالات جو ہے وہ شامل ہو گئے. تو بڑے کھل کے وضاحت فرما دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو سب سے بہترین اور مقبول عمل ہے وہ یہ کہ جانور کا خون بہایا جائے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا جی، اب پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کچھ مسائل کے حوالے سے بھی سوالات ہیں، کچھ لوگوں نے اس بارے میں بھیجے ہیں پیغامات، کیونکہ کنفیوژن بڑی پائی جاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا پہ کہ جناب کی ہاتھوں کا جو ناخن ہیں یا بالوں کا نہ کاٹنا یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ فرائض کی درجے پر آتا ہے، مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے؟ کیونکہ اس کو کچھ لوگ اتنا سختی سے فالو کرنا شروع ہو گئے کہ شاید وہ لگتا ہے ایسا محسوس ہی ہوتا ہے شاید کوئی فرائض میں شامل ہے. اس کی میں چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت فرما اس دیجیے. کے بارے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بالکل واضح ہے جی کہ جو شخص قربانی کرے جی تو جیسے ہی چاند ہو وہ اپنے ناخن نہ تراشے، بال نہ کٹوائے، داڑھی نہ بنوائے. ٹھیک ہے اور جو نہیں قربانی کرتا تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں ادب کے دائرے میں اگر کوئی رہ کے یہ عمل کر رہا ہے تو اعلیٰ ہے.
ٹھیک اس کا ثواب اس کو ملے گا، بالکل ٹھیک لیکن ممانعت نہیں ٹھیک ہے، گناہ کے منع ساتھ نہیں ہے، گناہ کے زمرے میں نہیں آتا. تو مین چیز یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا یقیناً آسان ہو گیا گناہ. اس میں بہت ساری کنفیوژن پائی جاتی ہے، تو ایک سوال موصول ہوا تھا تو میں نے ایک کوشش کی کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کر لی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑی سی بات ہو جائے، اب بیماریوں کے حوالے سے بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں. جو کنونشنل طریقہ ہے، طریقہ علاج جس کو ہم فالو کرتے ہیں ایلوپیتھک میڈیسنس کا، سب سے زیادہ پیغامات یہ آتے ہیں کہ جناب یہ وقتی طور پہ تو ہمیں اس سے ریلیف مل جاتا ہے، لیکن اس سے دیر پا علاج نہیں ہو سکتا. کیا اس میں ایسا ممکن ہے کہ دیر پا علاج ہو یا بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے؟ یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. میں چاہتا ہوں آج اس کی وضاحت فرما دیں. جی ہاں، بہت اہم سوال جی، ہے جو آپ جی، نے کیا ہے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں تمام طریقہ علاج سے جی کو میں نے آپ نے بڑا ساری ریسرچ کی ہے، دیکھا ریسرچ ہوگا کی، سب کو. دیکھا ہے کہ بالکل کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں جی کس کس جی طریقہ علاج میں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایلوپیتھک جو ہے سرجری میں اور ایمرجنسی میں بہت کامیاب ہے. بہت افیکٹو ہے. ٹھیک ہے ہمیں بھی کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں ہاسپٹلائز کہ ہونا پڑتا اسٹیچز ہے. وغیرہ لگوانے ہو. بالکل جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپریشن بعض معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن ضروری نہیں ہوتا جی اگر ہومیوپیتھک یا حکمت طریقہ علاج کو جی طب یونانی سمجھیں یا طب جی نبوی کا طریقہ علاج ہے، طب بالکل ٹھیک ہے. اسلامی، اس کا کئی نام دیے گئے کئی نام ہے. بالکل ٹھیک ہے ہے. مقصد ایک ہی بات. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر فالو کریں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں، جی ان کو بھی چاہیے کہ ہربل سائنسز کی طرف آئیں، ٹھیک ہے. نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں، نیوٹریشن میڈیسنس کی طرف آئیں، ٹھیک. تاکہ انہیں بھی اویئرنیس ملے کہ اس طریقہ علاج میں کون کون سے امراض کا بہترین علاج بہترین موجود علاج ہے، ہو سکتا ہے. جہاں پر آپریشن کی ضرورت نہ ہو، جہاں پر جو ہے ایلوپیتھک میڈیسنس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ختم ہوں بالکل اور ٹھیک ہے. مریض مکمل صحت یاب ہو کر گھر پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایلوپیتھک میں یہ ہے کہ ضروری اس میں ایک دم یہ اسٹیرائڈ استعمال ہوتے ہیں یا اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہوتا ہے جو کہ معدے میں جا کر اس کے معدے کو خراب کرتے ہیں، بالکل ہے. صحیح. لیور کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، بالکل اور اسی طرح آنتوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ نہ رہے، آپ کا نظام ہضم خراب ہو جائے، جی تو پھر آپ کا مرض جو ہے اس پر آپ کو کنٹرول کرنا، قابو کرنا انتہائی بالکل مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو ایسے حالات میں ضروری ہوتا ہے کہ نظام ہضم کو درست رکھنا بہت ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا تو تبھی اس کا علاج جو ہے وہ بہتر ٹریٹمنٹ بالکل ہو ٹھیک ہے. جاتا ہے. اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے اور بہت سارے سوالات ہیں، اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہا گیا. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. کچھ بات ہو رہی تھی مسائل کے حوالے سے، کچھ آپ کی صحت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ قربانی کے کچھ مسائل ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں. پروفیسر ڈاکٹر سید علی نصر عسکری صاحب تشریف فرمائے. ان سے بریک پہ جانے سے پہلے کچھ طریقہ علاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ کنونشنل طریقے ہوتے ہیں علاج کے، ان سے لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہو پا رہا. ایک بڑا کامن کویشچن ہے وہ یہ کہ جو لوگ ادویات کا استعمال کر رہے ہیں، ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں، جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، وہ اپنی دوائیں استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہربل میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں ذرا. نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جی. بلکہ یہ ہے کہ ہربل میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ انہیں مستقل طریقے سے ٹھیک پہ کرتا ہے، اور ٹھیک ہے. پھر ساتھ ان کے میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جی ان سے بھی، اس کے ریفلیکٹ سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اس سے تو فائدہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کو اب دیکھیے جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں میڈیسنس کی، جی وہ ہربل سیرپ، ہربل بنا رہے پروڈکٹس بنا رہی ہیں، اس کے بالکل پیرالل جی بالکل ہاں، بن جی رہی ہے. ہاں. بالکل ٹھیک ہے. اور پہلے میں سمجھتا تھا، میرے جو ہمارے نانا تھے وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، جی جی وہ ساتھ ساتھ ہربل دوائیاں بھی ریکمینڈ کرتے تھے بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ اس کے ساتھ اسبگول کی بھوسی کھائیں، اس کے ساتھ فلاں دوائیاں کھائیں، یا عرق استعمال کریں، جی فلاں شربت استعمال کریں. وہ کہتے تھے کہ یہ باڈی کو نیوٹرلائز کرتی، بیلنس کرتی ہے، اور اس کے آفٹر افیکٹ جو ہیں باڈی سے نہیں ہوتے. نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے. کیونکہ ایلوپیتھک کی دواؤں پہ صاف لکھا ہوتا ہے پوائزن.
بالکل ایسا جب ہی ہے۔ پوائزن لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو استعمال بھی کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ساری زندگی تک یہ ساری زندگی کھائیں پوائزن۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ اب ایک مریض ہے بلڈ پریشر کا ہے، جی وہ مستقل دوائیں کھا رہا ہے، ان دواؤں کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں کہ وہ شوگر کا مریض ہو گیا، جی ایسا ہی ہوتا پھر ہے۔ وہ شوگر کی دوائی شروع کی، اس کے بعد رپورٹ آنی شروع ہو گئی جی ہارٹ پرابلم ہو گئی، جی کڈنیز آپ کے ہو گئے ڈسٹرب ہو گئے، فیلئر کی طرف آ گئے، بالکل ڈائلسس شروع ہو گیا، ہارٹ کی دوائیاں شروع ہو گئیں، بائی پاس ہو گیا، وہ مستقل مریض ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیشہ کھانا جو ہے انسان کھاتا ہے، دوا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک وہ ہے۔ کچھ عرصے تک کے لیے ہوتی کہ جب تک وہ مرض سے نجات نہ پا بالکل لے۔ ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، طب یونانی، ایکوپنچرز، ہومیوپیتھک تمام طریقہ علاج جو ہیں وہ نسل انسانی کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے بالکل ٹھیک ہیں۔ ہے، بالکل مقصد ایک ہے، منتہا جو ہے وہ ایک ہے۔ تو اس کے لیے ان سب طریقہ علاج کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں قومی مسئلہ صحت حل کرنے کے لیے یا بین الاقوامی مسئلہ صحت حل کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں، بالکل کیونکہ یہ ایسا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ سب انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن کنسنسس بات کے یہ ساتھ ہوتی ہے ہونا چاہیے۔ کہ بالکل ایسا علم ہی جہاں ہے۔ ہوتا ہے وہاں اتحاد و اشتراک پیدا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حفظ و امن اور صحیح عمل پیدا ہوتا ہے۔ بالکل جہاں علم نہیں ہے وہاں فساد ہے، ایسا ہی۔ وہاں آگ ہے، وہاں جھگڑا ہے، وہاں پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، بالکل ٹھیک اور جو لوگ بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے طریقہ علاج پہ الزام لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ لیک آف نالج کا شکار ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو سب کو اکٹھا ہو کر جو ہے انسانی بنیادوں پر یہ مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے، جی نہ کہ فروئی اختلافات اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایسا ہی ہے، ایک بالکل دوسرے کو الزام تراشیوں کا موجب بناتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، اور نیچے دکھانے کی بھی اس میں کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے ایک بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ، جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو مل جل کر کام کریں گے تو نتائج اب دیکھیے نکلیں گے۔ بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آیا کرونا۔ جی کرونا ایک مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے 50 مسائل جو ہم مزید پیدا کر دیے۔ ایسا ہی ہے، بندہ معاشی حالت میں کا شکار ہو گیا، بالکل اس کو قید کر دیا اپنے گھر میں، جی وہ بلڈ پریشر کا مریض ہونے کے باوجود بھی باہر واک نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہے۔ موٹاپا ہونا شروع ہو گیا، ہارٹ ٹربلز بڑھ گئی، مختلف امراض پیدا ہو گئے، نفسیاتی جوڑوں کے درد مسائل شروع ہو گئے، بالکل نفسیاتی معاملات تو الگ ہو، معاشی معاملات میں شکار ہو بالکل گئے، ایسا ہی ہے، اور پھر یہ جتنا ہمارے معاشرے میں اب اس وقت جرائم ہو رہے ہیں یہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے پیدا ایسا ہی ہو رہے ہے، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، ایسا ہی ہیں۔ بات یہ کہ ہمارا ایک ترقی پذیر ملک ہے، جی وہ ترقی یافتہ ملک کے ہم پیچھے ان کے اس کے لگتے نہیں ہیں کہ چل وہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سمجھے نا، آپ کے ملک میں کیا ایسے حالات پیدا ہیں، آپ ان کے گھر گھر تک راشن پہنچا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں تھا۔ ایگزیکٹلی، اس لیے کہ بدنیتیاں ہیں موجود ہیں، دل و دماغ میں کرپشن موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، عوام کا نہیں سوچتے، اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور جو لوگ اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں وہ خدا اور خلق کا مجرم ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی ہو رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں، وہ چیز ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا، کرونا کے حوالے سے بھی اور گفتگو کرنی ہے، لیکن پیر صاحب فراسد علی قادری صاحب تشریف فرمائے، ذرا قربانی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ جانور کے حوالے سے تھوڑی سی کچھ یہاں پر سوالات موصول ہوتے ہیں ہر سال اس بارے میں کہ اب وہ خریداری عجلت میں بھی ہوتی ہے، کچھ مجبوری میں بھی ہوتی ہے، کچھ اب آپ کو پتہ سلسلہ سا بن گیا کرونا کی وجہ سے، تو یہ نقائص کے بارے میں لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے۔ خریداری کا مرحلہ ہے اب یہاں پر، تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو سائز میں اگر بڑا ہے یا قیمت اگر اچھی ہے تو اس کو خرید لیا جائے، اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی نقص موجود ہوگا جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی میں چاہوں گا آگاہی لوگوں تک پہنچ جائے جنہوں نے خریداری ابھی تک نہیں کی ہے، کیا کیا چیزیں ان کے اوپر ہیں، شرائط کیا ہیں، میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اس کے بارے میں جی حضور نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ فرماتے ہیں کہ قربانی دراصل جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بالکل، جو اپنی اولاد کو قربان کرنے چلے ہیں، جی اس کی جگہ جنت سے مینڈا آیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور وہ لو جو بے عیب ہو، بالکل ٹھیک ہے، جس میں عیب نہ ہو، عیب نہ ہو، وہ جانور آپ خریدیں، تر و تازہ ہو، موٹا ہو، دبلا پتلا نہ ہو، وہ اس چیز کے لیے آپ نے ترغیب دلائی ہے، کیونکہ اس سے دراصل ہمارا گوشت
جو ہم کرتے ہیں جو خون بہتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں نہیں جاتا، جاتا، دراصل بالکل ٹھیک ہے، ہماری نیت جاتی ہے، ایسا ہی، اور بالکل، نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے کیا ہیں کہنا ہے، اس بارگاہ میں، بے شک، دراصل وہ اس نیت کا اجر و ثواب، تو جو اللہ کی بارگاہ میں چیز پیش کی جائے جی، تو اس کو پھر ہمیشہ ہر طرح سے ہوں، تر و تازہ ہونا چاہیے، بالکل یہ ٹھیک ہے، شریعت کا حکم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے خریداری کے وقت، اور یہ محض جو ہمارے یہاں ریا کا ایک عنصر شامل ہو گیا کہ یہ دکھاوا اور کمپٹیشن میں اب لگ گئے ہیں۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لی جائے کہ جو معاشرے میں جو رجحان جنم لے چکا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور آگے نکل جانا، سبقت لے جانا، یہ کس طرف لے کر جا رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کیجیے۔ دیکھیں اس کے بارے میں تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے، جی، کیونکہ جو چیز میں ریاکاری شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس کا اجر و ثواب نہیں نہیں رہتا، رہتا، اور بالکل یہ ایسا ہی اتنا محبوب عمل ہے ہے، جی، کہ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، جی، جی، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں، بالکل، تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان بالکل آپ اس میں دیر نہ کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، اچھا اب وہاں پہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے چلتے ہیں، جی، مکہ مکرمہ سے چلے، منی میں تشریف لائے، تو جب لے کے چلے تو شیطان نے اپنا وار کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جی، آپ اپنے نور بصارت سے بھاپ گئے، تو آپ نے وہیں کہا اللہ اکبر، تو شیطان جو تھا وہ دھس گیا وہیں زمین میں۔ جب آپ چلے تھوڑے اور آگے تو پھر شیطان کو زمین نے چھوڑ دیا، اور پھر اس نے جا کے ورغلایا، پھر آپ نے نور بصارت سے اپنے دیکھا تو پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، پھر شیطان زمین میں دھس گیا، جی، پھر تھوڑی دور چلے تو زمین نے چھوڑ دیا، تو آگے چلے تو وہاں پہ دیکھا کہ پھر شیطان نے ورغلایا تیسری مرتبہ، بالکل، تو پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، شیطان پھر دھس گیا۔ بالکل، جب آپ آگے چلے تو وہاں پہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا پیشانی کے بل، جی، اور لٹالنے کے بعد قربانی کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ندا آئی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، قد صدقت، بالکل، کہ آپ سچے ہیں، آپ نے سچا کر دیا، تو اس کی جگہ پھر مینڈا بھیجا۔ جی، اب بتائیے جو جنت سے جانور آیا ہے تو اس میں کیا خوبیاں ہوں گی؟ کیا کہنا، وہ کوئی عیب والا ہوگا؟ بالکل بے عیب ہوگا، تو اس کی پھر قربانی وہاں کی گئی۔ اچھا آج یہ جو دکھاوا چل رہا ہے، جی، دراصل ایک شخص 20 لاکھ کا بیل رہا ہے، اس کی جگہ 1 لاکھ کے 20 جانور لائے، لوگوں کو تقسیم کرے، جی، اس کا اجر و ثواب زیادہ زیادہ ہوگا، بالکل، وہ صرف چربی ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر مقصد قربانی ہے اور لوگوں کی بھلائی ہے بالکل ٹھیک تو ہے، آپ کو اسی پیسے میں 20 جانور خرید لینے چاہیے، یہ افضل ہے۔ یہ افضل اور ہے، دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں ہم، تو اللہ تو نیتوں کا جاننے والا ہے، بے شک، بے تم شک، اللہ کے لیے کرو، یہ تھوڑی کہ گوشت کاٹو فریزر میں بھر دیا پورے سال کھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، قربانی یہ نہیں ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قربانی جب کرتے ہیں اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتے، جبکہ شریعت کے حکم میں رکھو ایک حصہ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نہیں رکھتے، کہتے ہیں نہیں جب اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ مخلوق کو بانٹو، بہت خوب، بہت خوب، تو طریقہ یہ یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑی اچھی بات ابھی پیر صاحب نے یہاں پر جس کی وضاحت فرمائی ہے کہ محض دکھاوے سے گریز کرنا ضروری ہے، اس میں نہ جایا جائے کہ کس کے پاس کتنا مہنگا جانور ہے یا کتنا بڑا جانور ہے، اگر نیت قربانی کی ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کا اس میں زیادہ سے زیادہ بھلا ہو اور ثواب کی نیت سے کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کرونا کے حوالے سے جیسا بھی گفتگو ہوئی تھی، ایک بحث کافی زور پکڑ چکی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ادویات ہیں یا کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جس کا استعمال کرنے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہو، یہ ہے کیا چیز امیون سسٹم؟ یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ اس کو کیسے بوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہر جگہ دیواروں پہ، اشتہاروں میں، ہر جگہ اب ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کیجئے اور کرونا کا دفاع کیجئے، کیا یہ فلسفہ ذرا یہ سمجھائیے۔ ہاں، یہ اصل میں بات یہ ہے، اس وقت جو لوگوں کو امیون سسٹم کی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی خوب کھائیں پئیں، جی، جان بنائیں، سمجھے نا، اور جتنی آپ خوراک استعمال کریں گے اتنا آپ کا امیون سسٹم سسٹم مضبوط ہوگا۔ ہوگا، ماشاءاللہ، اصل بات یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں امیون۔ سب سے پہلا آپ کا روحانی معاملہ ہے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ آپ کی روح کتنی طاقتور ہے۔ بہت خوب،
اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو طاقت ملتی ہے. یار یہ احکام الہی کے قوانین کے مطابق آپ چلیے جی. تو آپ یہ دیکھیے کہ خدمت کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں سے دعائیں لیں، جی. لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں، لوگوں کو قربانی کا گوشت پہنچائیں. اور اسی طریقے سے دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ مال میں اضافہ کریں تو مال تقسیم کرنا شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. خوشیاں لوٹنے سے خوشیاں نہیں ملتی، خوشیاں لوٹانے سے ملتی ہیں، بہت خوب. خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں آپ کو. اسی طرح دیکھیے جب آپ کسی وقت کسی شخص کی مدد کرتے ہیں، اس کو موت کی دہلیز سے نکال کے زندگی کے رنگینیوں سے ہمکنار کر دیتے ہیں، تو آپ کو اتنا مسرت ہوتی ہے، یقین مانیے کہ اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی. اسی طرح درجہ شہادت پر فائز لوگ جد و جنگ میں جب شریک ہوتے تھے رسالت مآب کے ساتھ، تو ان کا ذوق شہادت جو تھا وہ بہت بڑا تھا. وہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور کون سی طاقت تھی جو بھوک کے افلاس کے باوجود وہ دشمن کو زیر کر دیتے تھے، اور یا تو وہ غازی ہوتے تھے یا شہید ہوتے تھے. یہ اصل میں بنیادی چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا یقین اور ایمان جو ہے وہ اگر موجود ہے، رزق حلال ہم کھا رہے ہیں، اس سے بڑا امیون سسٹم کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے غذا اللہ تعالیٰ نے ضرور یہ تمام چیزیں دی ہیں تاکہ آپ کے اندر حیات اور بقا پیدا ہو. آپ اچھی غذا کھائیں، بالکل ٹھیک ہے، ورزش کریں، سیر کریں، اور آئیے دودھ دہی مکھن پھل فروٹ سبزیاں جو آپ کو میسر ہے. وہ تو ساری ڈاکٹرز نے بند کر رکھی ہیں، یہ تو سب چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں. مکھن کھانے سے یہ گریز کرتے ہیں، اور اگر کوئی اسی طرح کی چیز کھلا دی جائے تو اب تو سب سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. یہ بھی ذرا میں چاہوں گا ذرا کلیئر ہو جائے. نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نظام ہضم بہتر ہے تو آپ کو تمام غذائیں آپ کو جزو بدن ہوں گی. اس کے لیے میں نے بتایا کہ ورزش ہے، سیر ہے، آپ اپنے بنیادی اصولوں پر، اسلام کے بنیادی قوانین پہ عمل کریں. خیر الناس من ینفع الناس، اے لوگوں تمہارا نفع اسی میں ہے کہ تم انسانوں کا بھلا سوچو. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آدمی اس کانسیپٹ کو لے کے چلتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آ جاتی ہیں. آج ہم خود غرض، مطلب پرست، حرمہ نصیبی، لالچ، طمع، غیبت، تہمت لگانا، تمام ان لغویات کا، ان چیزوں کا شکار ہیں. اور دکھاوا، جیسے ابھی مولانا نے فرمایا پیر صاحب نے کہ چیزیں، بات یہ کہ دکھاوا جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے. بالکل ایسا ہی. اور جب آپ دکھاوے کی صورت میں آ جاتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ اپنے جو ہے یہ افلاس کی کیفیت ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے وہ مال و دولت دکھایا جو کہ بالکل آج میرے ہاتھ ہے کل تمہارے ہاتھ ہے. بالکل ایسا ہی. اس وقت نے ان حالات نے، کورونا نے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیا. بالکل پریشانی دیکھی بڑے، ہم نے ایک غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا اور ایک بیمار ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے سب سے زیادہ. بالکل جی. اچھا جی، ارشد لودھی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہم پھر بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی بسم اللہ کیجیے. اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے
اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ جزاک اللہ۔ جناب ارشد لودھی صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، کچھ بات ہو رہی تھی قربانی کے حوالے سے اور کچھ صحت کے حوالے سے بات تھی جو ہم نے اب تک پروگرام میں کی ہے۔ اس وقت ہمیں مفتی عاطف جاوید صاحب نے جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں انہوں نے جوائن کیا، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر سید علی نصر عسکری صاحب یہاں پر تشریف فرمائے بریک پہ جانے سے پہلے، ان سے ہماری بڑی تفصیل سے گفتگو ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ایک سلسلہ ہمارا جاری رہے گا نیکسٹ ویک سے، جس کے اندر ہم جو سوال و جواب میں براہ راست اس کو شامل بھی کریں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ شاہی مالج جو آپ رہے نواب جوناگڑھ کے
مطلب ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے، کیسے یہ سلسلہ سارا شروع ہوا؟ میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سننے والوں کو پتہ چلے۔ ہاں، یہ جو ہے چونکہ میرے ابا اجداد جو ہیں، جی میں نے جیسے ذکر کیا کہ میرے دادا یہ خود جو شاہی ہے مالج سے عمائدین سلطنت کے، ہندوستان میں عمائدین سلطنت کے مولج رہے، بالکل جن میں ملکہ وکٹوریہ کے خصوصی مولجین میں آپ کا نام آتا ہے، جی جی اور اسی طریقے سے میرے دادا 7 ریاستوں کے مولج تھے، ماشاء اللہ۔ اس کا بھی میں نے ذکر کیا، والد بھی عمائدین سلطنت ایران، افغانستان اور اردن کے شاہی مولج رہے۔ اسی طرح میں بھی نواب صاحب جوناگڑھ جی ان کا رائل فزیشن ہوں، ابھی بھی ہوں، جی جی ماشاء اللہ۔ اور چونکہ ہمارا سلسلہ ایسا ہے کہ ابھی تک ہم سے وہ سب رابطے جو ہیں ان کی جتنے میرے دادا کے رہے، جی جن ریاستوں کے مولج رہے، وہ ساری ریاستوں کے جو آج بھی ان سے تسلسل ہے، کیونکہ ان کا اعتماد یقین جو ہے ابھی تک ہم سے ہی ہم پہ قائم ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں، سمجھے نا، جہاں ہمارے ساتھ اتنی بڑی بڑی شخصیات زیر علاج رہیں، پیر صاحب پگاڑا میرے زیر علاج رہے، اور اسی طرح بہت بہت شخصیات ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اچھا، تو بنیادی چیزیں جو ہے نا، اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں، طبیب جو تھا، طبیب اس کا شاہی محل میں اس طرح رول تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ صرف ان کو ان کی جو ہے وہ افزائش سروسز کی حد تک ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جنسی علاج کے ماہر ہوتے تھے حکیم، نہیں جی بھائی، اس کا پورا دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا امیون سسٹم کتنا سٹرونگ رکھنا چاہیے، پوری سلطنت چلانی ہے اس نے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کو سلطنت چلانے کے لیے جو ہے اس کا اتنا سٹرونگ ہے کہ کبھی محاذ جنگ پر بیٹھا ہے، کبھی دربار میں بڑے بڑے مسائل حل ہیں، کبھی سفر میں ہے، اور اسی طریقے سے اس کو ازواج جو ان کی ہیں ان کے لیے بھی ان کے تخت جو نشینی کے لیے جو تیار کرنا ہے، وہ تمام معاملات جو ہیں یہ شاہی طبیب کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے، کہ اس کو این او سی دیتا تھا بادشاہ کو کہ آپ محاذ جنگ پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کس خاتون سے اپنا تخت جو ہے وہ جانشین جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، باقی امور کے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب وقت پہ سونا ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس شاہی طبیب کی ذمہ داری ہوتی تھی، یعنی پورے سلطنت کا نظام جو ہے وہ کس طرح چلنا ہے اس کی صحت پہ منحصر ہوتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ کچن سے لے کر اور بیڈ روم تک کے تمام معاملات، دربار کے معاملات، تو پوری سلطنت کے معاملات جو ہیں وہ شاہی طبیب کے بالکل اس کی نبض پہ ہاتھ ہوتا تھا، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طبیب کا معاشرے کی نبض پہ ہاتھ نہ ہو وہ صحیح طبیب نہیں ہو سکتا۔ بالکل، بہت خوب۔ اچھا، ابھی فرمائیے، قربانی کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے، ایک کامن کوسچن ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ قربانی کا گوشت، کیونکہ ہم لوگ کھانے میں بڑی عجلت سے کام لیتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً خاص طور پہ عید کے بعد جو ہے وہ معدے کے امراض جو ہیں بڑی تیزی سے بڑھ جاتے ہیں، کیسے اس کے اوپر کنٹرول رکھا جائے، کیسے اس میں بیلنس رکھا جائے، اس میں چاہوں گا تھوڑی سی جی ہاں باقی یہ مسائل جو معاملہ باقی جو قربانی کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گوشت کھانے کے بعد جو ہے مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر میں اضافہ ہے، معدے کی جگر کی خرابیاں، کانسٹیپیشن، بواسیر، سب سے خطرناک، بالکل یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے خون یہ فساد خون پیدا ہو جاتا ہے، الرجک شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو جلدی بیماریاں، سورائسس کے مریض پیدا ہوتے ہیں، ایگزیما بڑھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو پیدا ہو جاتے ہیں۔ اصل میں اس مسائل سے نبر آزما بھی ہوں، اور آپ قربانی کا گوشت کھانے سے پرہیز بھی نہ کریں، تمام چیزیں یہ ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ایک تو جب کھانا پکائیں، گوشت پکائیں، تو کوشش یہ کریں کہ اس میں دہی کا استعمال زیادہ کریں، دہی میں پکائیں، اور شوربے والا ہو تو زیادہ مناسب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں اگر سبزی کا اضافہ کر لیا جائے، جیسے گھیا، توری، شلجم، ٹینڈے، کدو، یہ اس میں گوشت میں شامل کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے، مگر یہ جہاں کباب اور سیخ کباب اور ٹکا اور ان چیزوں کے معاملات آتے ہیں، وہاں پر آپ سلاد کا زیادہ استعمال کریں اس کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر بیلنس کر لیتا ہے۔ پھر اس میں رائتا، دیکھیں لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ ایک تو چٹنی، اس میں مرچ ڈال دی، بالکل ایسا ہی ہے، رائتا بنایا اس میں مرچ ڈال دی، بالکل، اور پھر یہ کہ کھانے میں تو ویسے ہی مرچیں ہیں، سلاد کاٹا تو سلاد کے اوپر بھی مرچیں چھڑک دی، نمک مرچ چھڑک دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ یوں نمکیات کے اضافے سے آپ بیمار ہوتے چلے جائیں گے۔ چٹنی کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کسی کو مرچ تیز چاہیے تو وہ چٹنی کا اضافہ کرے، بالکل ٹھیک ہے، کسی کو مرچ زیادہ لگ رہی ہے تو رائتہ زیادہ استعمال کرے، بالکل ٹھیک ہے، اور سلاد جو ہے وہ نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے۔ بہتر کرتا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد ٹھیک ہے گوشت بھرپور طریقے سے کھائیے، میں کہتا ہوں کھائیے، پیٹ بھر کے اچھا، آپ کی کھائیے، طرف سے بالکل بالکل اجازت بالکل اجازت ہے، مگر اس کے ساتھ جی، ان لوازمات کو بھی پورا پورا کریں کرنا ضروری جو ہے۔ آپ کی صحت کو بھی قائم رکھے جی، اور اس گوشت کی افادیت سے آپ کا جسم بھی فیض یاب ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے کہ یہ دہی کا استعمال زیادہ رکھیں، دودھ، دہی، پھلوں کا استعمال جی، اور سلاد کا، سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ بالکل ٹھیک رکھیں۔ ہے۔ پھر واک، سیر، اس یہ کو بہت نہ ترک ضروری کیا ہے۔ جائے، رات بالکل کو ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتے ہی مت سوئیں، دوپہر کا کھانا جو ہے پیٹ بھر کے کھائیں، بالکل ٹھیک اس ہے، لیے کہ اس کے بعد آپ کو 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں جو آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں تو ڈائجسٹ ٹھیک ہو ہے۔ جاتا ہے۔ رات کو ہلکا پھلکا کھانا کھائیے، بالکل ٹھیک ہے، اور صبح کا ناشتہ میں بھی آپ ملک شیک کا استعمال کریں، جو کا دلیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو کا دلیے میں آپ کھجور ڈال سکتے ہیں، کھجور، انجیر، بالکل بادام، پستہ اور الائچی، تو یہ تلبینہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مرغوب غذا تھی، بالکل اور بالکل یہ انتہائی مقوی غذا ہے بالکل ٹھیک کہ ہے، جو آپ کے نظام ہضم کو، بلڈ پریشر کو، گردوں کو، جگر کے فعل کو، امیون سسٹم کو آپ کو اتنا مضبوط اسٹرانگ کر کرتی ہے، دیتے بالکل ہیں ٹھیک ہے، کہ آپ کا دن بھر کی جو ہے تھکاوٹ اور نقاہت کی کیفیت آپ کو نہیں بالکل پیدا ٹھیک ہوتی۔ ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے سوالات جو موصول ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر آنے والی نشست میں ضرور گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ مفتی عاطف جاوید صاحب تشریف فرمائے، ان سے کچھ قربانی کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا قربانی کے متعلق کچھ، میں چاہوں گا گفتگو ہو جائے کہ معاملات کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اب ایک نئی بحث جس کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے شروع ہو چکا ہے کہ اس میں بہت سارے ifs and buts جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور نئی نسل کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ اس کا مفہوم اور فلسفہ ہے کیا۔ میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فصل لربك وانحر وقال عليه الصلاة والسلام سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ دیکھیں یاسر بھائی، قربانی کے ایام چلنے، ابھی قربانی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، جس پہ امت مسلمہ ایک اچھے جذبہ اثار کے ساتھ قربانی کرتی ہے۔ جی، ہمارے لیے ضروری ہے قربانی کے احکام سمجھنے کے لیے کچھ فلسفہ قربانی ہمیں پتہ ہو بالکل ٹھیک، کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پہ قربانی کیوں لازم قرار دیے، اور ہمیں اس سے کیا ثمرات حاصل ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ ما هذه الاضحیۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی بیسیکلی ہے کیا چیز، یہ اللہ رب العزت ہم سے قربانی کروا کر کیا حاصل کرنا چاہتے اور ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا، بالکل ٹھیک، اور یہ کب سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ آپ کے والد محترم ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس کے بعد اس صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمیں اس قربانی سے کیا اجر حاصل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اجر ملے گا۔ اجر ملے گا، تو اس میں ایک صحابی موجود تھے، وہ کہنے لگے فما صوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے پاس تو قربانی کے لیے دمبا ہے، اور اس کے اوپر تو جلد پر جو ہے وہ تو اون ہوتی ہے، بال نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من صوف حسنہ، کہ چلو بھائی جس کے پاس دمبا ہے اس کے جو اون ہے، اون کے بال کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو اجر عنایت فرمائیں گے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا آغاز کب ہوا یہ بیان کیا اور اس کے اوپر اجر بتایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب بھی کوئی میری امت میں سے شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، فرش پر نہیں گرتا، کہ اللہ رب العزت عرش سے اس کی مقبولیت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیأتین بقرونہا و اشعارہا و ازلافہا، کہ جب قیامت ہوگی اور حشر کا میدان سجے گا تو جس نے جو بھی جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا ہوگا، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا ہو یا دمبا ہو، قیامت والے دن یہ اس کے لیے ثواب بن کر اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کی بخشش کا طلبگار ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانور ایک تو وہ جس کا اس کے اعضاء استعمال کرتے ہیں، اس کا گوشت ہو گیا، اس کے پائے وغیرہ ہو گئے،
پھر آپ نے فرمایا صرف یہی اس کے لیے اجر کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ آپ نے فرمایا انَّهُ لَيَأْتِيَنَّ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا کہ اس کے جو سنگ ہیں، اس کے کھر ہیں، اسی طرح اس کے جو بال ہیں جن کا ہم استعمال بھی نہیں کرتے، یہ سب کی سب چیزیں اس کے لیے اجر بنے گی۔ اچھا اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ قربانی کی فضیلتیں۔ اب عموماً آج کل کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، ہمارے پاس بھی کال آتی ہے مفتی صاحب میرے پاس اتنا گولڈ ہے، اتنا سونا ہے اور اتنا بینک بیلنس ہے، آیا میرے پر قربانی لازم ہے؟ مطلب عموماً جو سوال گردش کرتا ہے وہ اس حوالے سے کرتا ہے کہ قربانی لازم ہے، اور اس کے لیے وہ خود پہلے سے اپنے ایک حیثیت اور شکے بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر 9 سال تک قربانی کی ہے، اور 9 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب نہیں رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر فقر کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک قربانی کی، اور جب بھی قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں تھے۔ آج کل ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب نصاب کا بیلنس کتنا ہوگا، کتنا اس کا اعتدال ہونا چاہیے۔ اب 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، اور اتفاق دیکھیں 9 سال جب بھی قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کیے۔ مشکات کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اضحیٰ بکبشین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے۔ اچھا اب دیکھیں آگے، آپ جب پہلا دمبا ذبح کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن پر چھری رکھتے تو فرماتے اللہم ھذا عنی، کہ ہمارے اللہ، اے میرے رب، یہ میری طرف سے آپ کی بارگاہ کے اندر ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جانور کی گردن پر چھری رکھتے تو فرماتے وَعَن مَن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور اے اللہ یہ جانور میں اپنی امت میں سے ان تمام افراد کی طرف سے قربان کرتا ہوں جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر صاحب نصاب نہیں، اور عالم قربانی کا یہ کہ ایک اپنی طرف سے ذبح کر رہے ہیں اور ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ علی جب تک تم حیات رہو تو ایک قربانی کا جانور خود ذبح کرنا اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے ذبح کرنا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں پوری روایات کا ذخیرہ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حیات مبارکہ تھی، زندگی تھی، اس کے اندر کتنے فقر سے انہوں نے زندگی گزاری۔ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی کتنا مطلب وہ تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے حضرت علی کو پابند کر رہے ہیں کہ علی جب بھی قربانی کا وقت آئے گا تو تمہیں اپنا جذبہ اور جنون بلند رکھنا ہے، اور اللہ اور نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں نا، جب انسان نیت کر لیتا ہے کسی چیز کی اللہ پاک اس کو اس میں کامیاب کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بجائے یہ کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ آیا میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، مجھے قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس سے اچھا یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس کے اندر۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب دوسرے نمبر پہ بات یہ ہوتی ہے بھائی اللہ پاک نے توفیق بھی دے دی قربانی کی اور ہم نے قربانی کا اہتمام بھی کر لیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی قربانی کا جانور کا جو گوشت ہے اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایک تو علماء کرام نے ترتیب بتائی ہے کہ پورے جانور کے حصے جو ہیں 3 کر لیے جائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے عیال کے لیے رکھ لے، فیملی ممبرز کے لیے رکھ لے، دوسرا دوست احباب کے لیے، اور تیسرا غرباء کے لیے رکھ لے۔ اچھی تقسیم ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ابتدائی اسلام کے اندر قربانی کا سلسلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دے دیا تھا تمام صحابہ کرام سے، اور کہہ دیا تھا کہ عید کے تیسرے روز کے بعد کسی کے پاس قربانی کا گوشت محفوظ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھا کہ صحابہ کرام نے خوب مدد کی قربانی کے گوشت کے ذریعے، ان لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچایا جو بیچارے سال بھر میں گوشت نہیں کھا پاتے تھے، استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ نے یہ جذبہ ایمان دے گا، اس کے بعد آپ نے فرما دیا، ترمذی شریف کی روایت ہے کل الاضاحی والذخیرہ، کہ اگر تم چاہو تو جانور کا جتنا بھی گوشت ہے جو بھی ہے اس کو تم تدخیر کر سکتے ہو، اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہو، فریج کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت تو دی، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک حدیث کے اندر ایک آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مذاق گفتگو کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور اس کے بعد کہا عائشہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، یہ گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کر دو، تقسیم کر دو اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ سارا کا سارا ختم ہو گیا گوشت، بس یہ ایک دستی جو جانور کی اگلے ٹانگ کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، یہ دستی کا گوشت بچا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیں کیا فرماتی ہیں کہ سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے اور یہ بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ سارا کا سارا بچ گیا ہے اور یہ ختم ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفیوز کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ جو گوشت قربانی کا اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گیا یہ بچ گیا، یہ حشر میں ہمارے لیے قابل شفاعت بنے گا، ہماری مغفرت کا سبب بنے گا، اور جو ہم نے کھا لیا وہ ہضم ہو گیا، وہ ہم نے کھا لیا، وہ نہیں بچا۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں فلسفہ قربانی کو سمجھنا چاہیے کہ قربانی کرنا کتنی اہم عبادت ہے، اس کے بعد اس کے کیا کیا احکامات ہونے چاہیے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کا نصاب جو بھی آپ کی ضروریات کی چیزیں ہیں، اشیاء ضروریہ ہیں آپ کی، مثال کے طور پہ آپ کے پاس موبائل ہے، گاڑی ہے، یہ ساری چیزیں ہٹا کر اس کے علاوہ اگر آپ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر آپ کی پاس بینک بیلنس ہے، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو، نقدی کی صورت میں ہو، تو آپ کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ اور قربانی کے اندر یہ ہے کہ بڑے جانور جو ہیں جیسا کہ اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، اس کے اندر جو ہے آپ 7 حصے کر سکتے ہیں، البتہ چھوٹا جانور وہ ایک ہی طرف سے ذبح ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مفتی عاطف جاوید۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو آپ نے کی ہے، تمام معاملات کے اوپر بات وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ پیر فراست علی قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، ان سے بھی بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی۔ موضوع ایسا تھا آج کے دن کی مناسبت سے اس پہ بات کی جانی ضروری تھی، اور کوشش یہی تھی اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ معاملات کو زیر بحث لایا جائے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سید علی نصر عسکری صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں، ان سے بھی بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی، آپ کی صحت کے حوالے سے بہت سارے پیغامات تھے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، سوالات تو بہت سارے تھے۔ جی ضرور کر دیجیے۔ دیکھیں قربانی کی جہاں اتنی بڑی فضیلت ہے، وہاں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا مسئلہ چل چکا ہے، ایک وائرس ہمارے درمیان پھیل چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں، گزشتہ سالوں میں چلو ٹھیک ہے گنجائش تھی، اس طرح کا وائرس نہیں تھا تو قربانی کے جانور سے وہ کھیلتے تھے، اپنا شوق پورا کر لیتے تھے، ٹھیک تھا، لیکن اب ایسا ہو چکا ہے کہ وائرس ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کسی بھی جلد پر لگ رہا ہے تو اس کا اثر کافی گھنٹوں تک رہ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں اور ایک سوشل ڈسٹینس کو فالو کریں۔ اسی طرح جب قربانی کا وقت آئے، قربانی کے ٹائم پر ضروری نہیں کہ سارے کے سارے جیسے جھمگٹا لگا لیتے تھے اور بلکہ ماسک کا استعمال کریں۔ اسی طرح جب قصاب کسائی آ جائے اس کو ذبح کرنے کے لیے جو گھر کا سرپرست ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور باقی دور ہو جائیں۔ بالکل یہ ضروری ہے کہ ایس او پیز کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی عاطف جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پیر فراست علی قادری صاحب یہاں تشریف فرماتے ہیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پر اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیا، اور آخر میں ارشد لودھی صاحب سے میں گزارش کروں گا ایک کلام پیش کریں، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور کل انشاءاللہ یہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے جو ہے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد جی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں،
یہ کون سی ہے تیرا مایا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام